إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، کتاب نواقض الاسلام کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے، اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، اس کتاب کے اور اس عظیم کتاب کے تقریباً 4 پوائنٹس، یا جس کو آپ 4 ناقض کہہ لیں، 10 نواقض میں سے 4 کی تشریح آپ کے سامنے کی جا چکی ہے، اور اللہ رب العالمین کی ذات سے یہ امید ہے کہ اس کو آپ سمجھتے ہوں گے اور اس کا مراجعہ کرتے ہوں گے، اس کو بار بار پڑھتے ہوں گے، تاکہ وہ چیزیں ہم کو یاد ہو جائیں، وہ دلائل ہم اچھی طرح سے سمجھ جائیں، اور اس مسئلے میں کامل اور مکمل علم ہمیں حاصل ہو جائے۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل اور اپنے توفیق سے ہم سب کو مالا مال کرے۔ آج انشاءاللہ ہم 5واں پوائنٹ یا 5واں ناقض پڑھیں گے۔ کہتے ہیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، من ابغض شیئا مما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ولو عمل به کفر اجماعا، کفر اجماعا۔ جو بھی کوئی شخص اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی گئی شریعت میں سے کسی بھی چیز کو سے نفرت کرے، کسی بھی چیز سے نفرت کرے، بغض و عداوت رکھے اس سے، اگرچہ وہ اس کے اوپر عمل کیوں نہ کرتا ہو، ایسا آدمی کافر ہے، اور اس کے کفر کے اوپر اجماع ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے نفرت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے بغض رکھنا، یہ انسان کے بے ایمان ہونے کی دلیل ہے کہ وہ آدمی ایماندار نہیں ہے۔ اگر ایماندار ہوتا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے وہ محبت رکھتا، بغض و عداوت نہیں رکھتا۔ اب اس کے اندر ساری چیزیں داخل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے، دیکھیے مما، یہ ماں کلمہ عام ہے، اور کلمہ عام ہے، عموم کے لیے آیا ہے، شمول کے لیے آیا ہے۔ ہر چیز، چاہے اس کا تعلق احکام سے ہو، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان چیزوں سے۔ اب کوئی آدمی کہے کہ کیا ضرورت ہے زکوٰۃ، ہم مال کمائیں، ہم یہ کریں، اور 2.5% والعیاذ باللہ ہم فقیروں کو دیں، یہ کیسا دین ہے بھائی؟ مال ہمارا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم دو فقیروں کو۔ یہودی جیسے کہتے تھے، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء لعنت اللہ علیہ، یہودی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ فقیر ہے، اور ہم مالدار ہیں۔ دیکھیے یہ کیسی جرت ہے ان لوگوں کی، اور کتنی مطلب گھناؤنی حرکت ہے۔ اسی طرح سے کہا کرتے تھے، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ کیا مراد والعیاذ باللہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بخیل ہے، اللہ تعالیٰ بخیل ہے، وہ تو خرچ نہیں کرنا چاہتا ہے، ہم کو کہتا ہے کہ تم خرچ کرو۔
ہم کو کہتا ہے کہ تم خرچ کرو، تم غریبوں کو دو، تم مسکینوں کو دو، اس طرح کی بات کیا کرتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی گئی شریعت سے بغض و عداوت رکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی گئی شریعت سے بغض و عداوت رکھنا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی شریعت کے احکام میں سے کسی حکم سے عداوت رکھے یا بغض رکھے تو ایسا آدمی کیا ہے؟ ایسا آدمی علماء کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ وہ آدمی مسلمان نہیں رہ سکتا، وہ آدمی کافر ہو جائے گا، وہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے گئے حدود، جیسے چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اور اگر بدکاری کرتا ہے کوئی انسان تو غیر شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑے لگیں گے، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ وہ کہے کہ یہ کیسا دین ہے بے رحم دین کہ لوگوں کو پتھروں سے مار کر ہلاک کیا جاتا ہے، اس طرح کی بات اگر وہ کرے تو وہ آدمی کافر ہوگا۔ اسی طرح سے حقوق اور واجبات میں سے کہے کہ یہ مردوں کو یہ حق ہے، عورتوں کو یہ حق کیوں نہیں حاصل ہے؟ مرد جہاں چاہے وہاں جا سکتے ہیں، گھوم سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کے پاؤں میں والعیاذ باللہ بیڑیاں ڈال دی ہیں شریعت نے، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، اور کتنے نعرے آج کل نکلتے ہیں، دیکھیے، میرا جسم میری مرضی، ہم چاہے جیسا چاہیں ویسی زندگی گزاریں، کوئی پابندی ہمارے اوپر نہیں ہونی چاہیے، ہم کھانے پینے میں آزاد ہیں تو اور دوسرے معاملے میں بھی آزاد ہونی چاہیے۔ یہ طرح طرح کی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں۔ تو اس کا تعلق حقوق سے، چاہے احکام میں ہو یا حدود میں ہو یا حقوق میں ہو، کسی بھی چیز میں اگر وہ نفرت کرتا ہے، بغض و عداوت رکھتا ہے، تو وہ آدمی کیا ہے؟ منزل من اللہ، وہ شریعت جو رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ شریعت ہے، اس سے عداوت رکھتا ہے، اور اس کا یہ عداوت رکھنا اس کے کافر ہونے کی دلیل ہے، اور اس کے عملوں کے باطل ہونے کی دلیل ہے، اس کے عملوں کی باطل ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالهم۔ سورہ محمد آیت نمبر 8 اور 9، سورہ محمد کی آیت نمبر 8 اور 9 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو لوگ کافر ہوئے ان کے لیے ہلاکت ہو، اللہ ان کے اعمال برباد کر دے گا، وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اللہ ان کے اعمال برباد کر دے گا، غارت کر دے گا، بے فائدہ کر دے گا ان کے اعمال کو۔ کیوں کرے گا ایسا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس لیے کہ اللہ کی نازل کردہ چیز سے یہ لوگ ناخوش ہوئے، کراہت کا اظہار کیا، نفرت کا اظہار کیا، پس اللہ تعالی نے فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ دیکھیے، عملوں کی بربادی کی علت رب العالمین نے کیا متعین کی؟ پہلے عمل کے بربادی کا تذکرہ کیا ایک مرتبہ، دیکھیے وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، جو لوگ کافر ہوئے وَالَّذِينَ كَفَرُوا ان کے لیے ہلاکت ہے۔ کیوں ہلاکت ہے بھائی؟ اس لیے ہلاکت ہے کہ اللہ نے ان کے عملوں کو ضائع کر دیا ہے، وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، عملوں کو ضائع کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ کیوں یہ سزا ملی کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ شریعت سے ناخوش ہوئے، کراہت کا اظہار کیا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ کی نازل کردہ شریعت سے ان لوگوں نے کراہت اور ناخوشی کا اظہار کیا۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ رب العالمین نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ آیت کریمہ اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی شریعت سے کراہت کا اظہار کرنا، بغض کا اظہار کرنا، نفرت کا اظہار کرنا، یہ کافروں کے صفات میں سے یا کافروں کے بڑی صفتوں میں سے ایک صفت ہے۔ اور کفار نے جن معاملے میں اللہ رب العالمین کا انکار کیا، ان معاملے میں ایک بڑا معاملہ یہ ہے کہ وہ شریعت ربانی کا انکار کیا کرتے تھے، اس سے نفرت کیا کرتے تھے، اللہ کی نازل کردہ شریعت کو کراہت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ناپسندیدگی کا اظہار کرتے تھے۔ یہ ان کی ضلالت اور ان کا اصل کفر تھا۔ اللہ نے ان کی سزا، اس کی سزا ان کو کیا دی؟ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، ان کے عملوں کو اللہ نے ضائع کر دیا۔ کیوں؟ لِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے،
اور کفر ان کا کیا تھا؟ شریعت سے ناپسندیدگی کا اظہار، شریعت سے ناپسندیدگی کا اظہار۔ تو یہ جو پوائنٹ ہے نا، اس پوائنٹ کے دلیل پہ یہ آیت ایک دم فٹ بیٹھتی ہے، اور ایک دم واضح طور پہ یہ آیت اس پوائنٹ کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی گئی شریعت سے بغض و عداوت رکھتے ہیں، اگرچہ وہ اس کے اوپر عمل کیوں نہ کرتے ہوں، وہ کیا ہو جائیں گے؟ کافر ہو جائیں گے۔ اب اس کو سمجھیے، اگر کوئی آدمی بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، اور اس کو کہتا بھی ہے مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، یہ کیا عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دے دیا شریعت نے، مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، ہاں، اور عمل بھی کرتا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اعتقادی کفر ہے۔ کیا کہیں گے؟ اعتقادی کفر ہے۔ یہ فرق سمجھیے گا دونوں کا۔ اگر کوئی آدمی شریعت سے بغض کا اظہار کرے، ظاہری طور پر بولے، منہ سے بولے، زبان سے بولے کہ یہ چیز مجھے پسند نہیں، یہ قانون مجھے پسند نہیں، یہ قانون مجھے نہیں چاہیے، لیکن وہ کیا کرے؟ عمل کرے اس کے اوپر، عمل کرے اس کے اوپر، پسند نہیں بولے لیکن عمل کرے۔ عورت کہے کہ ہم کو پسند نہیں ہے لیکن کرے پردہ، تو ہم کہیں گے کہ یہ تمہارے اعتقاد کا کفر ہے، اعتقاد کا کفر ہے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں شریعت کے اس قانون کو ناپسند کرتا ہوں، مثال کے طور پر کہ جیسے چور کا ہاتھ کاٹا جانا، میں اس کو ناپسند کرتا ہوں، یا یہ کہے کہ برائی کرنے والے، بدکاری کرنے والے کو کوڑے لگائے جائیں، میں اس کو ناپسند کرتا ہوں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، تو ہم کہیں گے کہ یہ تمہارا اعتقادی کفر ہے۔ یہاں عمل کا تو معاملہ ہوگا نہیں، لیکن ہم کہیں گے کہ تمہارے اعتقاد میں، عقیدے میں تمہارا کفر ہے۔ کفر اعتقادی اور کفر نفاق، ان دونوں میں فرق کو سمجھیے گا۔ کبھی ایسا ہوگا کہ جو آدمی ہوگا وہ ان چیزوں سے بغض اپنے دل کے اندر رکھے گا، لیکن اس کا اظہار نہیں کرے گا، بولے گا نہیں اپنی زبان سے، دل کے اندر رکھے گا اور عمل بھی کرے گا اسی چیز کے اوپر، تو اس کو کہیں گے کہ یہ کفر نفاق ہے، اس لیے کہ وہ اسلام کو ظاہر کر رہا ہے، کھل کے سامنے آ نہیں رہا ہے، بول نہیں رہا ہے، اور ان چیزوں کے اوپر عمل کر کے اسلام ظاہر کر رہا ہے، اور کفر کو اپنے سینے میں چھپائے ہوا ہے، اور اس کے سینے کے اندر جو کچھ ہے اس کو بھی وہ ظاہر نہیں کر رہا ہے، تو اسی کو کہا جاتا ہے کفر نفاق۔ کفر نفاق، کفر اعتقاد اور کفر نفاق میں فرق کیا ہوا کہ وہاں زبان سے کہہ دے رہا ہے، عمل کر رہا ہے لیکن زبان سے کہہ دے رہا ہے، اور یہاں عمل بھی کر رہا ہے، دل کے اندر نفرت رکھ رہا ہے لیکن زبان سے اس کا اظہار نہیں کر رہا ہے، تو اس کو علماء نے کہا کہ یہ کفر نفاق ہے۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے جی، کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی دیکھو مجھے چور کا ہاتھ کاٹا جانا یہ ناپسند ہے، یا کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے قتل کیا جانا ناپسند ہے، ٹھیک ہے، قتل کیا جانا ناپسند ہے، سمجھیے اس کو، تو کیا آپ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیں گے سیدھے؟ اس کی ایک مثال دے رہا ہوں، کہیں پہ حدود نافذ ہو رہا ہے اور آپ نے اپنے کسی ساتھی سے کہا کہ بھائی فلاں آدمی یہ جرم کرتا ہوا پکڑا گیا ہے اور اس کے اوپر یہ حد نافذ ہو رہا ہے، چلو تو چلیں گے وہاں پہ دیکھنے کے لیے۔ کہا نہیں نہیں، یہ سب چیز ہمیں پسند نہیں ہے بھائی، ہم یہ سب چیز نہیں جائیں گے، تو کیا کہیے گا؟ کافر ہو گیا وہ؟ سمجھیے مسئلے کو، غور سے سمجھیے۔ بھائی ہو سکتا ہے اس کو خون دیکھنا پسند نہ ہو سکتا ہے کہ کمزور دل کا آدمی ہو، ایسے اگر دیکھے گا کسی کا ہاتھ کٹ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، تو اس کا دل گھبرانے لگے، ہاں، اس کا بی پی ہائی ہو جائے یا بی پی لو ہو جائے۔ بعض لوگوں کی فطرت، طبیعت ایسی ہوتی ہے، سب کی طبیعت ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، خون اگر دیکھ لیتے ہیں لوگ تو پریشان ہو جاتے ہیں، حالت ان کی خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہاں یہ چیزیں تثبت کی ہیں، دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اس لیے پسند نہیں ہے کہ ہم خون نہیں دیکھ سکتے، اس لیے پسند نہیں ہے کہ ہم کسی آدمی کو ویسا ہوتے ہوئے اس سر کٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہم اس حکم سے ہم کو کوئی نفرت نہیں ہے، اللہ کا حکم عدل و انصاف کے اوپر مبنی ہے، لیکن میری طبیعت ایسی ہے کہ ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔
تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ کافر نہیں ہے. یہاں پہ یہ فرق کیجئے گا، سمجھیے گا. مطلب کوئی بھی معاملے میں تثبت ضروری ہے، جلد بازی نہیں کرنا. کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی مسئلے میں جلد بازی نہیں کرنا ہے جی. کیوں نہیں کرنا ہے؟ اور اس کی ایک مثال لیجئے. اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کسی کام کے کرنے کا اگر ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کن، ہو جا، وہ کام ہو جاتی ہے. جس کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے. کون فیکون، کہا ہو جا، ہو جاتی ہے. باوجود اس کے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام. اللہ رب العالمین نے 6 دنوں کے اندر بنایا آسمان و زمین کو. کیوں 6 دن کے اندر بنایا جی؟ بولیے کیوں بنایا 6 دن کے اندر؟ اس کا معاملہ تو یہ تھا کہ کہہ دیتا ہو جا، ہو جاتا. ابھی اس کی حکمت، اس کی مصلحت کیا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانے. لیکن علماء نے لکھا کہ یہ بتانے کے لیے کہ کاموں کے اندر، کسی بھی کام کے اندر انسان کو چاہیے کہ وہ وقت لے کے کام کو مضبوط کرے. یہ بتانے کے لیے، یہ سبق دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایسا کیا کہ 6 دنوں کے اندر آسمان و زمین کو پیدا کیا. اس پہ بھی زمین بنانے میں 4 دن لگائے، زمین بنانے میں 4 دن لگائے، اور 2 دن میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا. 2 دن میں آسمان کو بنایا. اتوار کو کام شروع ہوا. اتوار، اسی لیے اتوار کو عربی میں کیا کہتے ہیں جی؟ یوم الاحد کہتے ہیں. پہلا دن ہے، اسی دن کام شروع کیا ہوا. اتوار اور پیر، یعنی اتوار اور سوموار، یہ 2 دن زمین بنا، 2 دن میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ 2 دن میں آسمان کمپلیٹ کر دیا. یعنی اتوار، سوموار، منگل اور بدھ. جمعرات اور جمعہ پھر زمین کی طرف پلٹا، اور پھر اللہ رب العالمین نے زمین میں شجر، حجر، پہاڑ، آبشار، ندی، نالے، یہ ساری چیزیں اس کو بنائے. سمجھ نا؟ اور پھر جمعہ کے دن، جمعہ ہی کے دن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق بھی ہوئی. تو کیوں؟ اسی لیے کہ تثبت ہونا چاہیے، اتھلا پن نہیں ہونا چاہیے انسان کے اندر. یہ دیکھا رہے ایسا ہو رہا ہے، ہو گیا. کوئی آدمی دوڑ رہا ہے پیچھے سے، اس کے پیچھے ایک آدمی دوڑ رہا ہے، تو کیا ضروری ہے کہ سامنے دوڑنے والا جو ہے وہ چوری کر کے بھاگ رہا ہے؟ نہیں. انسان کو چاہیے کہ اپنے ہر معاملے میں تثبت کرے. اسی طرح سے اس کی ایک اور دوسری مثال لے لیں، ہو سکتا ہے یہ مثال زیادہ سمجھ میں آئے. کوئی خاتون ہے، وہ اس بات کو ناپسند کرتی ہے کہ، یعنی تعدد ازدواج کو ناپسند کرتی ہے. وہ نہیں چاہتی ہے کہ اس کا شوہر دوسری شادی کرے مثلا. اس لیے نہیں کہ شریعت نے اجازت دی ہے، اس لیے کہ وہ اپنے شوہر کے بارے میں یہ ناپسند کرتی ہے، وہ کہ ہمارے شوہر دوسری شادی کریں، یہ وہ ناپسند کرتی ہے. تو اب کیا کہیے گا کہ تم شریعت کے انکاری ہو اور کافر ہو گئے، کافرہ ہو گئے؟ ہرگز نہیں، وہ نہیں ہوئی. وہ کہیں گے نہیں، اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہمیں کوئی کہیں پر اعتراض نہیں، لیکن ہم اپنے شوہر کے لیے یہ ناپسند کرتے ہیں کہ وہ دوسری شادی کریں. ختم. اس کا حق ہے، یہ اس پہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اب تم نے اگر یہ کہہ دیا کہ دوسری شادی آپ نہیں کیجیے اور روک رہے ہو، ہم کو منع کر رہے ہو، تو آپ کافر ہو گئے. یہ سب غلط بات ہے، بیکار کی بات ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ بیکار کی بات ہے. کہیں گے کہ ہم تعدد ازدواج کا جو حکم ہے شریعت میں، جو اجازت ہے، حکم کیا، جو اجازت ہے، اس اجازت کا ہم انکار نہیں کر رہے ہیں، اس کا ہم انکار، بس ہم اپنے لیے اس کو ناپسند کرتے ہیں. بھائی ہم اپنے شوہر سے محبت کرتے ہیں، ہم اس میں شراکت کو جائز نہیں، صحیح نہیں سمجھتے ہیں. کام ختم. یہ آپ کا مسئلہ ہے. شریعت آپ کو یہ نہیں کہے گی کہ آپ والعیاذ باللہ شریعت سے شریعت سے بغض رکھنے والے، عداوت رکھنے والے، یا شریعت کے کا انکار کرنے والے ہیں. امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو ہمارے لیے ضروری ہے یا واجب ہے کہ ہم اس مسئلے میں فرق کریں کہ کون آدمی کراہت، کس کی کراہت شریعت کے حکم سے ہے،
کس کی بغض و عداوت شریعت کے حکم سے ہے، اور کون آدمی اس کو اپنے ذاتی معاملے کے طور پر اس کو ناپسند کرتا ہے، ذاتی معاملے کے طور پر اس کو ناپسند کرتا ہے۔ تو اس میں معاملے میں کبھی بھی خلط ملط نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں چلیں، اس سے یہ پوائنٹ مکمل ہوا الحمدللہ۔ اب اس کے بعد آئیے، سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ آپ لوگ۔ چھٹا پوائنٹ دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، من استہزأ بشیء من دین اللہ او ثوابہ او عقابہ کفر، والدلیل قوله تعالی قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے جی۔ وہاں بغض و عداوت کا معاملہ تھا، دشمنی کا، اور یہاں استہزاء ہے۔ استہزاء مانے مذاق اڑانا، جوکس بنانا، سخریہ کرنا، تحقیر کرنا، حقیر سمجھنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں استہزاء کے اندر۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے جو چیز ثابت ہے، صحیح حدیث ہے، قرآن کی آیت ہے، اس کا ثبوت موجود ہے، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو، چھوٹا سے چھوٹا معاملہ ہو، بڑا سے بڑا معاملہ ہو، اگر کوئی آدمی اس کا مذاق اڑاتا ہے، اور آج کل کے زمانے میں یہ باتیں ہم کو جاننی بہت ضروری ہے جی، ایک کلک سے ایمان چلا جائے گا، یہ جان لیجئے۔ واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ آج کس چیز کو چھوڑا گیا مذاق بنانے کے لیے؟ ماں باپ کا مذاق، ہاں، بھائی بہن کے پاکیزہ رشتے کا مذاق، اسی طریقے سے سورج کا مذاق، چاند کا مذاق، مساجد کا مذاق، علماء کا مذاق، داڑھی کا مذاق، لباس کا مذاق، پردے کا مذاق۔ کون سی ایسی چیز ہے جس کو آج ہم لوگوں نے مذاق کے دائرے سے باہر نکالا ہو اور اس کو چھوڑ؟ ہے کوئی ایسی چیز؟ کوئی چیز نہیں۔ اب اس کو سمجھیے، کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے کسی چیز کا مذاق اڑائے، کسی بھی چیز کا، ہے نا، اس پر ملنے والے ثواب کا، جیسے جنت کا مذاق بعض لوگ اڑاتے ہیں، کوئی جہنم کا مذاق اڑاتا ہے، جنت جہنم، کچھ لوگ حور کا مذاق اڑاتے ہیں، جنت کی نعمتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ایسا آدمی کیا ہے جی؟ کافر ہے۔ اور دلیل اس کی کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کی دلیل سورہ توبہ کی آیت نمبر 65 اور 66 ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان سے پوچھیے گا تو وہ کہیں گے کہ ہم تو کھیل کود کر رہے تھے۔ یہ اس کی تشریح بھی آئے گی آپ کے سامنے۔ قُلْ أَبِ اللَّهِ، آپ کہیے اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اللہ، اس کی آیات اور اس کے رسول ہی مذاق اڑانے کے لیے تم کو ملے ہیں، اور دنیا میں کوئی چیز نہیں ملی کہ جس کا تم مذاق اڑاؤ۔ لا تعتذروا، کوئی عذر مت بیان کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو چکے ہو۔ یعنی تمہارا یہ مذاق اڑانا، اگرچہ ہی مذاق میں کیوں نہ ہو، دل لگی میں کیوں نہ ہو، سیریس تم ہو چاہے نہیں ہو، نہیں ہم نے کیا لیکن ہم اس معاملے میں سیریس نہیں تھے، تم سیریس ہو چاہے نہیں ہو، مذاق کے لیے کر رہے ہو یا جیسا بھی کر رہے ہو، اگر شریعت کا مذاق آپ نے اڑایا یا شریعت کے حکموں میں سے کسی ایک حکم کا یا اس کے ثواب کا یا اس کے عقاب کا، جنت و جہنم کا، کسی بھی چیز کا مذاق اڑایا، تو ایسا آدمی مذاق اڑانے والا کافر ہے۔ قرآن کی آیتوں کا مذاق، آج کل دیکھیے تراویح پڑھنے والے جو بھن بھناہٹ والی تراویح پڑھ رہے ہیں، سب لوگ شیئر کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ کیسی تراویح ہے؟ کوئی اس کے نیچے لکھ رہا ہے کہ یہ راجدھانی ایکسپریس ہے، کوئی اس کے نیچے لکھ رہا ہے کہ یہ شتابدی ہے، کوئی کچھ لکھ رہا ہے، کوئی ہوائی جہاز لکھ رہا ہے، کوئی پلین لکھ رہا ہے۔ کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ اللہ کے قرآن کے ساتھ مذاق کرنا، اس طرح سے کھیل تماشا کی چیزیں اس کو بنا دینا، غلط پڑھنا، قرآن کو ایسے پڑھنا کہ صرف یا لمن تالمن یا لمن تالمن سمجھ میں آ رہا ہو، کہ مذاق نہیں ہے قرآن کے ساتھ۔ یہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کے ساتھ تھوڑی سی اجلت دکھا دی۔ جبرائیل پڑھ کے بتا رہے تھے قرآن،
اور آپ نے تھوڑی سی اجلت دکھا دی، جلدی جلدی پڑھنے لگے، اللہ نے روک دیا، کہا لا تحرک به لسانک لتعجل به، کیوں جلدی جلدی پڑھتے ہیں؟ ان علینا جمعہ وقرآنا، قرآن کو ہم آپ کے سینے میں جمع کر دیں گے، ثم ان علینا بیانا، پھر قرآن کے بیان کو بھی ہم آپ کو سمجھا دیں گے، اور ایک جگہ کہا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھیے۔ ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ اچھا جو لوگ پڑھ بھی رہے ہیں تو باطل کو سکوت سے مٹا دو، کہیں پہ باطل اگر آیا بھی سامنے تو سکوت اختیار کیجئے، خاموشی اختیار کیجئے تاکہ وہ مر جائے، ختم ہو جائے۔ ہم اس کو شیئر کر رہے ہیں، اپنے گروپس میں بھیج رہے ہیں، اب 10 آدمی اس کو نہیں جانتے تھے، 10 آدمی وہ بھیجا، پھر وہ ادھر سے وہ بھیجا، یہ کیا ہے؟ وہی تو ہے، اگر قرآن مجید کی تعظیم ہوتی، اگر اسی جگہ پر کسی کے باپ کے تعلق سے کوئی معاملہ ہوتا، کسی کے گھر کے کسی رشتہ دار کے تعلق سے کوئی معاملہ ہوتا، کیا وہ ایسے ہی شیئر کرتا ہو جیسا قرآن کی ان باتوں کو وہ شیئر کر رہا ہے؟ ہلکا کر دیا ہر چیز کو ہم لوگوں نے، کسی کی قدر و قیمت نہیں رہی اس دنیا میں۔ آزادی اظہار رائے، آزادی رائے کے نام پر کسی کی پگڑی کہیں پر بھی اچھال دی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارا حق ہے۔ آپ کا حق کسی کی عزت سے کھیلنا نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، ہرگز نہیں دیتا۔ آخر وہ لوگ جو قرآن مجید کا مذاق اڑاتے ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتے ہیں، ان کی ذات کے بارے میں اگر کوئی دو لفظ کہہ دے تو مانہانی کا کیس کر دیتے ہیں کہ کیسے میرے بارے میں ایسا کہا۔ جو اپنے بارے میں وہ چیز نہ پسند کرتا ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کیسے پسند کرتا ہے؟ اسی لیے اللہ نے کہا کہ اللہ ہی ملا ہے تم کو مذاق کرنے کے لیے، اور اس کے رسول ہی ملے ہیں، اس کے آیات اور اس کو نشانیاں ہی ملے ہیں، دنیا میں اور کوئی چیز نہیں ملی تم کو کہ تم مذاق کرو اور دل والا اس سے۔ لہذا کوئی بھی آدمی قرآن مجید کا مذاق اڑائے، قرآن مجید کے ساتھ استہزاء کرے، استہزاء کرے کا مطلب ویسی مذاق اڑائے یا اس کی آیتوں کو پڑھ کر کے مذاق اڑائے، ہاں، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ کفر کے دائرے میں اس کو لے جائیں گی۔ یا دین کا مذاق اڑائے، دین کے کسی حکموں کا مذاق اڑائے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے والعیاذ باللہ، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفتوں میں سے کسی صفت کا مذاق اڑائے، مثال کے طور پہ داڑھی کا مذاق اڑائے، کوئی کہے کہ نہیں یہ کیا داڑھی لگا کر کے رکھے ہوئے ہیں، شیر کی طرح نظر آتے ہیں، بھالو کی طرح نظر آتے ہیں، چہرہ آدمی کا نیٹ اور کلین ہونا چاہیے، آدمی اپنے چہرے سے پہچانا جاتا ہے، اس طرح طرح کی بات کرتے ہیں لوگ۔ اتنی گھڑی داڑھی، کوئی کہتا ہے کہ اتنی گھنی داڑھی رکھے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی چڑیا اندر چلی گئی یا پھنس گئی تو وہ چڑیا وہیں مر جائے گی۔ کیا ہے یہ سب؟ مذاق نہیں ہے شریعت کا، شریعت کا مذاق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی گھنی تھی، اور اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ داڑھی جو ہے یہ گندگی کی علامت ہے والعیاذ باللہ، ہاں، اور اس سے نفرت کرے اور کہے کہ یہ سب چیزیں داڑھی بڑھانا، یہ کرنا، یہ سب جنگلی لوگوں کا کام ہے، جنگل میں رہنے والے ہم لوگ سول لوگ ہیں، شہروں کے رہنے والے، سول سوسائٹی میں جینے والے لوگ ہیں، ہم لوگ کہاں یہ سب داڑھی اڑی پسند کرتے ہیں؟ اگر یہ ساری چیزیں وہ کرتا ہے تو ایسا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی طرح سے کوئی آدمی جنت کا مذاق اڑائے، جہنم کا مذاق اڑائے، یا جنت کے نعمتوں میں سے کسی نعمت کا مذاق اڑائے، حور عین کا مذاق اڑائے، یا اور کسی چیز کا مذاق اڑائے، ہے نا، جنت کا، یا اللہ رب العالمین کے عذاب میں سے کسی عذاب کا مذاق اڑائے والعیاذ باللہ، تو ایسا آدمی کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی عظمت ہوگی وہ کبھی مذاق نہیں اڑائے گا ان چیزوں کا۔ اللہ اور اس کے رسول کی عظمت سے جو دل بھرا ہوا ہوگا وہ کبھی نہ تو ان چیزوں میں مذاق کو پسند کرے گا، اور نہ وہ خود مذاق اڑائے گا، اور نہ کسی کو مذاق اڑانے دے گا۔ کوئی اگر اس کے سامنے مذاق اڑائے گا تو اس کو وہ برداشت بھی نہیں کرے گا۔ جس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی عظمت ہو وہ ایسا کبھی بھی نہیں کرے گا۔ یہ تو منافقین کا کفر ہے، منافقین اس طرح سے کیا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ اب انشاءاللہ کل کے درس میں یہ جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 65-66، انشاءاللہ العزیز ہم اس کی تشریح آپ کے سامنے کل کے درس میں کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔